السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ 4 ایسے لوگوں کے بارے میں جنہیں لعنت الہی کا مستحق قرار دیا گیا، یعنی 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جن کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون کون ہیں؟ ان کا ذکر مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے، جس کے راوی امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتوں کی خبر دی۔ کون کون سی وہ 4 باتیں؟ سب سے پہلی بات، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ دوسری بات، وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَيْهِ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین کو لعن طعن کرے یا اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ تیسری بات، وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی مجرم کو یا کسی بدعتی کو پناہ دے۔ چوتھی بات، وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کی نشانات کو یا زمین کے حدود کے علامات کو تبدیل کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے اور دوسرے حدیث کی کتابوں کے حوالے سے ہے۔ اس حدیث میں 4 قسم کے لوگوں کا بیان ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، جن کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی رحمت سے دھتکار دینا، کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا، بھگا دینا، یہ اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے، یا اللہ کی لعنت کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا شخص جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے یا جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے وہ کون ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ، کیونکہ ذبح کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ عبادت کی جو بھی قسمیں ہیں، جو بھی شکلیں ہیں، جو بھی صورتیں ہیں، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا۔ لہذا اگر کوئی شخص ذبح کرنے کے ذریعے سے غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کرتا ہے ذبح کرنے کے ذریعے سے، تو پھر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ چونکہ عبادت ہے، اس لیے اس کا غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پھیرنا شرک ہے۔ لہذا سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یعنی خون بہائے، کسی دوسرے کا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خون بہانا، چاہے اس پر اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ اور یہ ذبح جو ہے عام ہے، ہر اس شخص کو شامل ہے جو کوئی جانور ذبح کرے، چاہے اونٹ ذبح کرے، چاہے گائے ذبح کرے، چاہے کوئی مرغی ذبح کرے، یا کوئی اور جانور ذبح کرے لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہر شخص کو شامل ہے، یا ہر ذات کو شامل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کے لیے ذبح کرے، یا کسی فرشتے کے لیے ذبح کرے، یا کسی جنات کے لیے، یا ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، تو اس کو شامل ہے۔ البتہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو لغیر اللہ میں لام ہے، یہ وجہ
اور علت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی تعظیم یا تقرب کے لیے، تقرب کی خاطر ذبح کرے، تو یہی اس حدیث میں مراد ہے، اور یہی حرام ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، شرک ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ دوسری قسم ہے ذبح کی کہ دوسرے کے لیے ذبح کرنا، یعنی کسی مہمان کی تکریم کے لیے یا کھانے پینے کے لیے ذبح کرنا اللہ کے نام سے، تو وہ اس میں نہیں شامل ہے، وہ جائز اور مباح ہے۔ لہذا پہلا شخص جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے یا جس کا اس حدیث میں بیان آیا ہے، وہ ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے یعنی غیر اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کوئی بھی جانور ذبح کرے، چاہے گائے ذبح کرے، چاہے اونٹ ذبح کرے، چاہے بکری ذبح کرے، چاہے مرغی ذبح کرے، چاہے کوئی اور جانور ذبح کرے۔ ذبح کرنا عبادت ہے اور اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پھیرنا بقصد تقرب، بقصد تعظیم، تو یہ میرے دوستو بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص ہے وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَيْهِ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین کو لعن طعن کرے، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اپنے ماں اور باپ کو، یا اسی طرح سے اوپر جتنی اوپر جائیں، دادا دادی کو، پردادا پردادی کو، جو شخص اپنے باپ اور اپنی ماں کو برا بھلا کہے، جو شخص اپنے دادا دادی کو برا بھلا کہے یا گالی دے، یا پھر اپنے والدین کی برائی کا اور اپنے والدین کو برا بھلا کہنے کا سبب بنے، چاہے ڈائریکٹ گالی دے، گالی گلوچ کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گھر سے مار کر دھکے مار کر کے نکال دیتے ہیں، اور یا تو انہیں برا بھلا کہنے کا سبب بنتے ہیں۔ سبب کیسے بنتے ہیں؟ دوسرے کی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، پھر وہ پلٹ کر ان کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کے برا بھلا کہنے کا وہ سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ صحیحین کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ہے اپنے والدین کو گالی دینا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو پلٹ کر گالی دیتا ہے۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمُّهُ، دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ شخص پلٹ کر اس کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو چاہے ڈائریکٹ ماں باپ کو برا بھلا کہنا، انہیں گالی دینا، ان پر لعن طعن کرنا، ان کو ڈانٹنا جھڑپنا، یا برا بھلا کہنے کا سبب بننا، میرے دوستو یہ لعنتی فعل ہے اور لعنتی عمل ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا، اور ایسا کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ تیسرا شخص کون ہے؟ من آوى محدثا لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی بدعتی کو، دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے، اس کی مدد کرے اور اس کا حامی اور ناصر بنے۔ اس میں اہل علم نے لکھا کہ دونوں داخل ہیں، بدعتی بھی، دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے والا بھی، اور امت کے معاملات کے اندر بھی احداث یعنی بدعت یا نئی باتیں ایجاد کرنے والا، جرائم کا ارتکاب کرنے والا، یہ بھی داخل ہے۔ یا جو شرعی حد کا مستحق ہے، کوئی آدمی اس کو پناہ دے اور اس پر شرعی حد لاگناہ ہونے دو، تو ایسا شخص بھی اس کے اندر داخل ہے۔ لہذا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی بدعتی کو، دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے والے کو، یا کسی مجرم کو، ایسے مجرم کو کہ جو شرعی قانون کا مستحق ہے، شرعی حدود کا جس پر نافذ ہونا ہے، ایسے شخص کو پناہ دے اور ایسے شخص کی حمایت کرے، ایسے شخص کی نصرت کرے، ایسے شخص کی مدد کرے۔ چوتھا شخص کون ہے؟ چوتھا شخص ہے
لعن اللہ ولعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو بدل دے، جو حدود زمین کی علامات کو تبدیل کر دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منار الارض سے مراد زمین کے حدود کے علامات ہیں، اور کہا گیا ہے کہ تبدیلی سے مراد، ایک قول یہ ہے کہ تبدیلی سے مراد آگے پیچھے کرنا، جیسے کہ کسی کی زمین کو قبضہ کرنے کے لیے، کسی کی زمین پر کو ناجائز ہڑپ کرنے کے لیے جو ہے، جو نشان ہے زمین کے حد کی، جو باؤنڈری کی جو علامت ہے، اس کو آگے پیچھے کر دینا۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی اور بہت بڑا ظلم ہے، اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، من ظلم شبرا من الارض طوقہ من 7 اراضین، کہ جو شخص ایک بالشت بھی زمین ظلم اور زیادتی کے طور پر لے گا یا ہڑپ کرے گا، وہ اسے 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، کسی کی زمین ہڑپ کرنا ناحق، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، علامات اس کے لیے بدلنا، باؤنڈری کی جو علامت ہے اس کو تبدیل کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے اہل علم نے ایک مفہوم اس میں اور بیان کیا ہے کہ کسی کو گمراہ کرنے کے لیے، یعنی کسی کو راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، جیسے سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے نشان بدل دینا یا علامت چینج کر دینا، تاکہ وہ صحیح راستے پہ نہ پہنچ پائے، دوسرے راستے پہ چلا جائے اور گمراہ ہو جائے اور بھٹکتا رہے، کیونکہ گمراہ یا بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا یہ دین کے اندر مطلوب ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی کو راستے سے بھٹکاتا ہے، اب اس کے راستے سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ آدمی ضائع ہو جاتا ہے، یا وہ آدمی جو ہے اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے، اور اس نشان کے بدلنے کی وجہ سے، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور کسی کی زمین ہڑپ کرنا، جیسے کہ میں نے بتایا، یا اس پر ناجائز قبضہ کرنا، یہ بھی داخل ہے، اور یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ذبح کرنا، یہ شرک ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کے ساتھ ذکر کیا۔ والدین کی نافرمانی کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، یعنی برا بھلا کہنا۔ اور اسی طرح سے دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرنا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو کہ جو کسی بدعتی کو پناہ دے، تو اس کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے زمین کی حدود ارض کی یا حدود زمین کی علامات کو بدلنا، تو یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ لہذا ہر آدمی کو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ تو 4 بڑے بڑے گناہوں کا اس میں ذکر آیا ہے، 4 بڑے بڑے جرائم کا ذکر آیا ہے کہ جن کی وجہ سے آدمی جو ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور ذبح کرنا عبادت، اور عبادت کو غیر اللہ کے لیے پھیرنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے والدین کو لعن طعن کرنا، خود لعن طعن کرنا یا اس کا سبب بننا۔ اور تیسرا گناہ ہے کہ کسی مجرم کو جو شرعی حد کا مستحق ہے، یا کسی بدعتی کو جو ہے پناہ دینا یا اس کی مدد کرنا یا اس کی حمایت کرنا۔ اور چوتھی چیز یا چوتھا گناہ ہے کہ زمین کی علامات میں پھیر بدل کرنا، آگے پیچھے کرنا، اس میں چینجنگ کرنا، یہ بھی جو ہے میرے دوستو بڑے بڑے گناہوں سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ہمیشہ رحم و کرم فرمائے، اور جب تک اللہ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔